میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 145 اور 146 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کا دامن تھام لیا اور اپنے دین کو خالص کر لیا۔ ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ آیہ مبارکہ منافقین کے بارے میں کچھ بیان فرما رہی ہیں۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، منافقین مسلمانوں سے باہر کوئی شے نہیں ہوتے، مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تمام احکامات بجا لاتے ہیں، لیکن ہوتے منافق ہیں۔ کیوں منافق کہا جاتا ہے انہیں؟ جب سب کام کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور بھی جتنے احکامات عام مسلمان بجا لاتے ہیں وہ بھی بجا لاتے ہیں، جو رسومات مسلمان ادا کرتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، کسی بات سے انکار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ منافق لوگ اللہ کے احکامات سے انکار کر دیتے ہیں، نہیں، کسی بات سے انکار نہیں کرتے، تو پھر انہیں منافق کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ جل مجدہ نے یہاں ان کے لیے اتنی سخت وعید کیوں فرمائی ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور پھر ساتھ گنجائش رکھی ان کی واپسی کی؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر جنت کے داخلہ بند ہو چکا ہے یا جنت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، نہیں، مہلت ہے۔
زندگی کے اندر توبہ کر لو. منافق بھی ہوگے جس کی سزا جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، تب بھی مومنوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. اب دوستان محترم، سوال یہ ہے کہ منافق کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے اور اسے توبہ کی ضرورت کیوں ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت کیوں ہے، اللہ کا دامن تھامنے کی ضرورت کیوں ہے، اپنے دین کو خالص کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ نماز تو وہ پڑھتا ہے، تمام رسومات بجا لاتا ہے، بظاہر مسلمان لگتا ہے، لیکن ہوتا منافق ہے. تو یاد رکھیں، اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کوئی ایسی بغاوت اور سرکشی کرتا ہے جس کی سزا جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. کفار بھی جہنم میں جائیں گے لیکن اوپر والے درجوں میں، منافق سب سے نیچے والے درجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ کافر مسلمانوں کا اور اسلام کا کھلا دشمن ہوتا ہے، سامنے آ کر دشمنی کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ کافر ہے، یہ دشمن ہے ہمارا. منافق مسلمانوں کے اندر رہ کر دشمنی کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اس کی سزا شدید رکھی گئی، اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا. اب دوستان محترم، جرم کیا ہے اس کا؟ نماز تو پڑھتا ہے، کس کو پتا کہ کس کی نماز دکھاوے کی ہے، کس کی نماز اصلی والی ہے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں. جو اعمال بجا لاتے ہیں مسلمان، وہ اعمال تو وہ بھی بجا لا رہا ہے. تو پھر اس کو اتنی بڑی سزا کس لیے؟ وہ جرم کیا ہے اس کا؟ ایمان کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لایا ہوا. عمل سے کیسے پتا چلے کہ وہ منافق ہے؟ ہم تو اسے عمل سے پہچان سکتے ہیں. ایمان کی کسی کو کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں. اللہ جانتا ہے کس کا ایمان کیسا ہے، کس درجے کا ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن عمل بتاتا ہے کہ یہ عمل مسلمان کا ہے، منافق کا ہے، کافر کا ہے. عمل بتاتا ہے. عمل ایمان کا پرتو ہوتا ہے. عمل بتاتا ہے اس کے پیچھے کس قسم کا ایمان کار فرما ہے. تو اب منافق سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے کہ اسے اتنی سخت سزا ملتی ہے، تو اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اب دوستان محترم، اگر کوئی شخص جو منافق ہو، ہم نہیں جانتے، یہ عمل کرتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی
یہ سزا رکھی ہے، اور پھر اس کے لیے سزا سے بچنے کے لیے یہ تعلیم رکھی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ایک شخص ہے منافق نہیں ہے، حسن ظن سے کام لیتے ہیں کہ بھائی ایک شخص ہے منافق نہیں ہے، ہم اسے منافق نہیں کہتے، ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن کام اس کا وہی ہے جو منافق کر رہا ہے، تو اگر سزا اس کی یہ نہیں ہے، کم از کم تعلیم اس کے لیے یہی ہے۔ اگر سزا اس کی یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے وہ منافق ہے یا نہیں، لیکن اگر اس کا عمل وہی ہے جو منافق کا ہوتا ہے، تو تعلیم اس کے لیے یہی ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس طرز عمل پہ منافق کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جا رہا ہے، تو تم کیا چیز ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تمہیں کس بنا پر چھوڑ دیا جائے؟ اسے تو اس جرم کی پاداش میں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، تمہیں کیوں چھوڑ دیا جائے؟ وہ بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تم بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، وہ بھی مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، تم بھی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو، تم میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ تمہارے درمیان امتیاز بڑھتا جائے؟ تو یاد رکھیں، بے شک اس آیہ مبارکہ کا نزول خاص ہے، لیکن تعلیم عام ہے۔ نزول خاص ہے لیکن تعلیم عام ہے کہ جو شخص بھی منافقین جیسا طرز عمل اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اگر وہ اس سزا سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بھی وہی کچھ کرنا ہوگا، جرم دونوں کا ایک ہے، اس کی تلافی کے لیے دونوں کو یہی کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور دین کو، اپنے دین کو خالص کر لیں، تو وہ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے، پھر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اب دوستان محترم، یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کھل سکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ منافق مسلمانوں کا بھی دشمن ہوتا ہے، اسلام کا بھی دشمن ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ ایک شخص دانستہ نقصان پہنچاتا ہے، ایک نادانستہ نقصان پہنچاتا ہے، نقصان تو دونوں پہنچا رہے ہیں، مجرم تو دونوں ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہو جان بوجھ کے اور ایک نے نادانستہ، اور نادانستہ والے کو چھوڑ دیا جائے؟ قتل کر دیا اس نے، ایک نے جان بوجھ کر کیا، ایک نے نادانستہ کر دیا، تو چھوڑا تو نہیں جائے گا، جرم تو جرم ہے۔ ٹریفک کا سگنل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، جس نے کراس کیا وہ جرم ہے، ٹریفک والا اسے گرفتار کرے گا، جرمانہ کرے گا، ہاں کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے یا نادانستہ کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب دوستان محترم، اسلام کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے۔ اللہ جل مجدہ نے
اسے منافقت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔